नाज़रीन, इस वक्त हम मैडम शुमाइला इस्माइल के पास मौजूद हैं। मैडम शुमाइला इस्माइल का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके सिब्बी से है। मैडम शुमाइला इस्माइल ने पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद बेशुमार मुसीबतें झेली। उनको जेल भी जाना पड़ा हक और सच की पादाश में। मैडम शुमाइला को बड़ी गिरफ्त है यहाँ की बलूचिस्तान की सियासत में, चाहे वो सीपेक का इशू हो, चाहे वो मिसिंग पर्सन का मामला हो या मसक शुदा लाशें हों, चाहे वो हयात जैसे नौजवान की भयानक कत्ल हो, उस पर वक्तन फ़वक्तन मैडम शुमाइला ने आवाज़ उठाई है। आए तो जो मौजूदा इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान के, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशूज़ है और दीगर जो इशूज़ हैं बलूचिस्तान के, आए तो बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पे मैडम शुमाइला इस्माइल से बात करते हैं। आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के बहुत ही पसमानदा इलाके से है। आप बतौर ख़ातून जब आपने तालीम हासिल की तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपने कैसे तालीम के हसूल के लिए अपने घर वालों को और बिरादरी को मुतमईन किया? देखें, यहाँ बलूचिस्तान में आप देखें तो शरह ख़वानगी वैसे ही कम है और ख़ासकर ख़वातीन में बच्चियाँ प्राइमरी से आगे पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि स्कूल नहीं है। मेरी आप कहें कि खुशकिस्मती ये है कि अब्बू मेरे सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ने में। और मैट्रिक के बाद जैसे मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हुई और नसीराबाद से उनका ताल्लुक़ है। उनकी फ़ैमिली में लड़कियों को इस तरह आज भी ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। तो जब मैं पहली दफ़ा जब मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में तो मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। मुझे यहाँ तक कहा गया कि हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं पढ़ती, आप वापस जाएँ। तो मेरे लिए अगर कोई स्टैंड लेने वाला था वो हस्बैंड था, वो खड़े हुए। और फिर मैंने एक औरत को अगर आप एतबार देंगे, एतमाद करेंगे उस पर, तो वो उसको डबल करके लौटाएगी। मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी का बोझ और उनके एतबार का बोझ कंधों पर इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं ये कदम भी बाहर निकालती थी तो ये सोचती थी कि या अल्लाह पाक, मैं बाहर जा रही हूँ, पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मुझ पे इतना एतबार किया है, तो मैं जो है ना वापस अगर कुछ गलत करती हूँ तो मेरे कदम वापस मेरे घर सही सलामत ना आए। मैं अपने तालीम को उसी तरह जारी रखूँ जिस तरह उन्होंने मुझ पे एतबार किया। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े हुए, मैं खड़ी हुई, हमने। और आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज वही फैमिली के वही मेंबर्स आज अपनी बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो बच्चों पे भी इतनी तवज्जो लड़कों पे भी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल रहे हैं बच्चियां, माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं और कॉलेजेस तक पहुंच गई हैं। मुझे उम्मीद है कि हर जद्दोजहद के बाद एक ज़रूर रोशनी होती है, एक रोशनी की किरण ज़रूर फूटती है अंधेरे के बाद। तो मेरी ये कोशिश है, बेशक मैंने जितनी जद्दोजहद की है, जो स्ट्रगल किया, जो मेहनत की, उसका फल मेरी आने वाली नस्लों को मिलेगा, मेरी बच्चियों को मिलेगा, कि उनके लिए एक रास्ता हमवार होगा कि वो पढ़ सकेंगी। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि मैं पढ़ूँ। और इसमें सपोर्ट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब तक आपके घर का मर्द आपका, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, चाहे वो शौहर की शक्ल में हो या बाप की शक्ल में हो, वो सपोर्टिव नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम जो थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में रहा है वो मेरे शौहर रहे हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड है मेरे लिए, मेरे बैकबोन है कि मेरे लिए हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया और वो खड़े रहे। एक मर्द का हमारे समाज में बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार रहा है, उनकी बात को माना जाता है। जब मैं मैट्रिक के बाद शादी हो गई और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसा भी वक्त था कि मेरे को एजुकेशन में पढ़ा और मुझे छुपाना पड़ता था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ पता होता था कि मैं को एजुकेशन में पढ़ रही हूँ क्योंकि उन्होंने एडमिशन करवाया। मुझे फैमिली से छुपाना पड़ता था कि मैं को में पढ़ रही हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मुझ पर बहुत सारी बातें आती, मुझ पे आती, मेरे हस्बैंड पे आती। आहिस्ते आहिस्ते करके उनको समझाया, उनका माइंड वॉश किया, उनको समझाया कि ऐसा माशरे में हर जगह मर्द हैं, एक रक्शे वाला भी मर्द है, एक दुकानदार भी मर्द है, एक सब्जी वाला भी मर्द है।
آپ نہیں بھاگ سکتے ان سے، آپ کو فیس کرنا ہے، آپ کو ان کے بیچ میں رہ کے ان سے اپنے حق کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے سیکھنا ہے، اپنے ان کو سکھانا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے ان کو سمجھایا، اور آج وہ شکر الحمدللہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے آج فخر محسوس کرتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے تانے کستے تھے، باتیں کرتے تھے، آج وہی لوگ فخر سے بولتے ہیں کہ ہمیں آپ پر فخر ہوتا ہے. تو جب وہ یہ الفاظ بھی سنتی ہوں تو میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ نے کس سے متاثر ہو کر سیاست میں قدم رکھا؟ میں اگر کہوں سب سے زیادہ اگر میں متاثر تھی وہ ایک میڈم بے نظیر بھٹو تھی، خواتین میں، جن سے میں بہت زیادہ متاثر تھی. اور اگر ویسے بلوچستان کی سیاست میں اگر ہم بات کریں بلوچستان کے بارے میں، تو سردار اختر جان بینگل کی پرسنالٹی تھی جن سے میں بہت زیادہ متاثر تھی، اور شروع سے بہت زیادہ متاثر تھی ان سے. ایک طرف بلوچستان کی نیشنل تنظیمیں کہتی ہیں کہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ ظلم، بربریت اور تشدد ہو رہا ہے. قومی کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، حراست میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی لاپتہ افراد نہیں اور نہ ہی کسی کو ہم نے جبراً اٹھایا ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس نہیں. ایک طرف گورنمنٹ کا موقف اور دوسری طرف نیشنلسٹ تنظیموں کا رد عمل، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، پھر ماما قدیر نے کیوں کیمپ لگایا ہوا ہے؟ پھر وہاں پر سیما، محلب، حسیبہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہمیں، ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ روڈوں پہ نکلیں اور ان کو لوگوں کی نظریں، چپتی ہوئی نظریں ان کو چھو کے گزریں. اگر وہ نکلی ہیں تو وہ اسی لیے نکلی ہیں کہ ان کسی کا باپ اٹھایا گیا ہے، کسی کا بھائی اٹھایا گیا ہے، تو یہ کسی کا بیٹا اٹھایا گیا. ایک بوڑھی ماں، 70 سالہ بوڑھی ماں کیوں آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتی ہے اور روتی ہے اور اپنے لخت جگر کو تلاش کرنے کی بات کرتی ہے؟ بہت سارے ایسے ایویڈنس آ کر خود خواتین نے دیے کہ کن کن لوگوں نے کیسے کیسے ان کو اٹھایا ہے اور کس طرح سے اٹھا کے گھر سے گھسیٹ کے لے کے گئے. بہت سارے جو مسنگ پرسن جو ریلیز ہوئے وہ پھر کہاں سے آئے؟ ان کو کس نے چھوڑا؟ وہ خود سے غائب تھے، خود سے آ گئے. ان کو اٹھانے والے کون تھے؟ ان کو لے کے جانے والے کون تھے؟ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے، آپ ہمارے ایجنسیز کو تو وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے آئین پر، اپنے قانون پر یقین ہونا چاہیے. آپ کے بنائے ہوئے آئین ہے، آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم نے نہیں بنایا. ہم نے آپ کے آئین میں ترمیم نہیں کی، ہم نے آپ کے آئین بنانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. آپ لوگوں نے بنایا. اپنے آئین پر تو آپ لوگ یقین رکھیں، اپنے عدالتوں پہ تو یقین رکھیں. ان کو لے کر آئیں، ان پہ کورٹ ٹرائل چلائیں. اگر وہ قصوروار نکلتے ہیں تو ان کو پھانسی دیں، لیکن اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو جس اذیت میں ہیں اس سے زیادہ اذیت ان کے گھر والے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر صبر آ جاتا ہے، جب ایک زندہ بندہ اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر صبر نہیں آتا. یا اگر آپ کو اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو تالے لگا دیں، پھر کس بات کے لیے یہ عدالتیں کھول کے بیٹھے ہوئے؟ جیسے یہاں کے نوجوان جبراً لاپتہ کیے گئے ہیں، تو ان کے گھر والوں کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب ایک بچہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں پر ایک قیامت گزرتی ہے. اور جب اسی بچے کو غائب کر دیا جائے اور اس کے کچھ ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، وہ کن حالات میں 24 گھنٹے ایک ماں کے ذہن میں یہ بات گھومتی ہے کہ اب اس کو تشدد کیا جا رہا ہوگا، اب اس کو مارا پیٹا جا رہا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سی اذیتیں دی جا رہی ہوں گی. تو مجھے اب بتائیں، وہ ماں تو ادمری اب پوری پاگل ہو چکی ہوتی ہے. آپ حکومت بلوچستان کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کیا ایسا مشورہ دینا چاہتی ہیں حکومت بلوچستان کو جو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے؟ میں سمجھتی ہوں حکومت بلوچستان جو پارٹی ہے، پارٹی ہمیشہ ایک جدوجہد، ایک سٹرگل، قربانیوں سے بنتی ہے. راتوں رات جو پارٹی بنتی ہے وہ بندوں کا ہجوم کہلاتی ہے. جو بندوں کا ہجوم ہے، لازم بات ہے وہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا، وہ عوامی مفاد نہیں دیکھے گا.
بلوچستان کی گورنمنٹ اپنے اگینسٹ خود کام کرتی ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے, یہ پہلی ایسے حکمران ہوں گے, یہ پہلی ایسی حکومت ہوگی جو اپنے اگینسٹ کام کرتے ہیں. اب اپوزیشن نے نہیں کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ جائیں اور باہر دھرنے دیں, یا آپ جا کے اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں, یا آپ جا کے پریس کلب کے سامنے بات کریں. یہ گورنمنٹ خود کر رہی ہے ہر چیز کے لیے. واٹس ایپ کے گروپس نہیں ہوتے, سوشل میڈیا نہیں ہوتا, گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں, سوشل میڈیا کچھ اور ہے. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے کام کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا, جو ان کے انڈر جتنی حکومت تھی, وہ آج تک پوری دنیا میں اتنا وسیع ترین حکومت ان کا کسی کا نہیں تھا. لیکن وہ گھبراتے تھے کہ اگر کہیں پر کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کا سوال جواب مجھ سے ہوگا. یہ خوف, یہ ڈر, اللہ کا ڈر, اپنے بندوں کے حقوق کا ڈر, یہ ہمارے لوگوں میں سے نکل چکا ہے. بلوچستان سے کتنے قومی کارکنان, شہری, صحافی, سول سوسائٹی کے کارکنان جبراً لاپتہ کیے گئے ہیں, اور کتنے ریلیز ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ یہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ آٹے میں جیسے نمک ہے, تو آٹے کے برابر اٹھائے گئے ہیں اور نمک کے برابر ریلیز کیے گئے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی. تو جتنا ان کو ریلیز کرتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ اٹھا لیے جاتے ہیں. کبھی کسی شک کے شبے پہ, کبھی کسی اور کی ذاتی رنجش کی بنا پر, تو وہ یہ اٹھا لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. فیملی جو ہے نا وہ ایک تکلیف میں گزر رہی ہوتی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کوئی 1 سال کے بعد مل رہا ہے, کوئی ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیرہ بگٹی میں کہ سوئی میں, اگر میں غالباً غلط نہ ہوں, تو ایک بندہ ملا جو اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہوا تھا. اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا, اس کے پیٹھ پر سگریٹ سے جلائے جانے کے نشانات تھے. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو بہت ہی زیادہ تعلیم کے حصول کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, مگر کیا وجوہات ہیں آج کی نوجوان نسل تعلیم سے دور بھاگ رہی ہے؟ بلوچستان میں تعلیم زوال پذیری کی طرف جا رہا ہے. اگر جو طلباء یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان میں کتابوں کے مطالعے کا رجحان نہیں. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم کا شوق نہیں ہے. آج کا نوجوان زیادہ اس تقدم میں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن ہمیں ایک سازش کے تحت تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. ہمیں وہ اس لیول کی یونیورسٹیز نہیں دی جا رہی, ہمیں اس لیول کے کالجز نہیں دیے جا رہے, اس لیول کی ہمیں تعلیم جو ہے اس پہ بھی ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے, اس پہ بھی شب خون مارا جا رہا ہے. آپ بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل دیکھ لیں. ہمارا یہاں پہ بلوچ اگر طالب علم تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے, باشعور ہو جاتا ہے, تو آپ کو اگلے دن یا تو اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے, یا وہ جو ہے نا آپ کو اغوا نظر آتا ہے, آپ اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی شعور کی کرن پھوٹتی ہے تو اس کو وہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج بھی بلوچستان میں حکومت بلوچوں کی ہے, یہاں کے لوکل باشندوں کی ہے, مگر آج بھی یہاں کے عوام جو ہے بجلی, گیس, پانی, ہیلتھ کی سہولیات سے محروم ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, ہر گھر میں کوشش کی گئی ہے کہ پھوٹ ڈالیں, 2 بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیں, اور پھر ان سے اپنا مفاد, ڈیوائیڈڈ رول والا جو ایک انگریز جو ایک لے کر آیا تھا رول, اس پہ ہم اس کو سٹک کر گئے. ہمیں بہت اچھے سے وہ چیز سمجھ آ گئی ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں بلوچستان میں, ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول والے کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنوں کو ہی اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیے. ہم نے جو ہے نا سرکاری سردار بنا دیے, ہم نے سرکاری نواب بنا دیے. آج کل آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ آپ کو نواب ٹکری سردار نظر آئے گا, سرکاری سردار ہے یہاں پر. تو وہ لازم بات ہے, وہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے, وہ اپنی وفاداریاں نبھائیں گے, ان کو جس طرح کے انسٹرکشنز ہوں گے وہ اسی پہ کام کریں گے. اگر وہ بیسک عوامی نمائندے ہوتے تو وہ عوام کے لیے کام کرتے, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے, وہ ہیلتھ پہ توجہ دیتے, وہ ایجوکیشن پہ توجہ دیتے. بلوچستان یونیورسٹی کس نے بنایا؟ BMC کس نے بنایا؟ کس کے دور میں بنا؟ تب بھی تو بلوچ تھے,
वो नवाब और वो सरदार थे जो वाकई अवाम की मैंडेट से आए थे, वो वाकई अवामी नुमाइंदे थे, तभी तो ये सारे काम हुए। लेकिन आज आप देखें, जब अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। बीएमसी के स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं, यूनिवर्सिटी के स्कैंडल सामने आते हैं, बीडीए के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, फार्मासिस्ट सारे बाहर हैं, डॉक्टर सारे बाहर हैं, लेक्चरर्स रो रहे हैं। अब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका आप कहें कि वो जो है ना ज़बूहाली का शिकार नहीं है या वो सरापा एहतजाज नहीं है? जिन बच्चों को चाहिए था कि वो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, वो हमारे बलूचिस्तान का एक मुस्तकबिल चेहरा है, एक रोशन चेहरा है, उनको मसख करने की कोशिश की जाती है, उनको तालीम से दूर रखने की साजिशें की जाती हैं। एक गरीब बच्चा जब अपनी तालीम नहीं पूरी कर सकेगा तो वो आगे कैसे इस बलूचिस्तान को कैसे तरक्की देगा? वफाक वक्तन फ़वक्तन ये दावा करती रही है कि CPEC गेम चेंजर है, तो बलूचिस्तान को इस CPEC के प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा पहुंचा और यहाँ पे कितने डेवलपमेंट के काम हुए? आप देखें, वफाक का किरदार हमेशा जो है ना वो एक माँ की तरह का होना चाहिए। वफाक के लिए बाकी अपने तमाम शहर, तमाम सूबे जो है ना वो औलाद की तरह होने चाहिए, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हमेशा वफाक ने हमारे साथ एक सुतीली माँ जैसा सलूक रखा, एक सुतीली माँ जैसा रवैया रखा। CPEC गेम चेंजर है, बिल्कुल CPEC से डेवलपमेंट होगा बिल्कुल, लेकिन वो डेवलपमेंट बलूचिस्तान के लिए नहीं है। वो गेम चेंजर बलूचिस्तान के हालात या बलूचिस्तान का जो मालिक है, जो बलूचिस्तान के मालिक जो बलूचिस्तानी है, उनके लिए नहीं है। आज भी बलूचिस्तानी एक बूंद पानी के लिए रो रहा है, आज भी बलूचिस्तानी एक गैस के लिए रो रहा है, आज भी बलूचिस्तानी बिजली के लिए रो रहा है। आप देखें, सुई से गैस निकलती है, वहाँ पर सुई के अपने इलाकों में गैस नहीं है, CPEC है, वहाँ पे आप इतना बड़ा आपने लगा रहे हैं, उसको तरक्की दे रहे हैं, पूरा पंजाब उससे तरक्की करेगा, लेकिन गवादर के अंदर जो मकामी लोग हैं उनको पीने का पानी मैसर नहीं है। जो वहाँ के मछेरे हैं उनको साइड पे कर दिया गया है, रेड जोन एरिया बना दिया गया है, बाहर से मछेरों को बुला लिया गया है। वो वहाँ पर हैं जो आबा अजदाद के टाइम से वहाँ पे मछेरे थे, उनको निकाला जा रहा है। वहाँ पे आज भी रेड जोन बना दिया गया है। एक आम शहरी जो गवादर का मालिक है, वो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गवादर के कदम नहीं रख सकता है। वहाँ आपको वहाँ पर मैन पावर चाहिए, आपको वहाँ पर ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो वहाँ से CPEC से रिलेटेड आपके लिए काम कर सके। आपको चाहिए था, वफाक को चाहिए था, वो बलूचिस्तान में ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाता, हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों को प्रोवाइड करते, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता। लेकिन आप देखें ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। चाइना लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप निकाल के डेटा देखें तो बलूचिस्तान के नाम पर 200 बच्चे पंजाब से गए। अब वहाँ पर मोटरवे पुलिस में अगर ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ भर्ती हुए हैं, वो पंजाब के हुए हैं। जितनी भी पोस्टें आती हैं CPEC के लिए, आप अखबारों में ऐड आते हैं, आप चेक करें, उसमें एक PN के लिए आपको लोकल की ज़रूरत है, एक चपरासी के लिए आपको लोकल की ज़रूरत है, एक माली के लिए आपको लोकल की ज़रूरत है, जबकि वो अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए, ग्रेड 14 के लिए, ग्रेड 17 के लिए आपको डोमिसाइल पंजाब चाहिए। क्यों? तो ये सुतेलापन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर बच्चों के पास नौकरियाँ सबको मिल गई हैं, सब यहाँ पर सब जॉब वाले हैं, सब यहाँ पर मालदार हो गए हैं, सब यहाँ पे उनकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। वो किन हालात में एक बच्चा, एक फैमिली जो है ना वो अपना घर चला रही है, किन हालात में वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी आकर बलूचिस्तान सिर्फ एयरपोर्ट से सरीना होटल या सूबाई असम्बली तक का नाम नहीं है। बलूचिस्तान में अगर लोगों ने आना है, विज़िट करना है, तो बलूचिस्तान को, असल बलूचिस्तान को जाने, वो विज़िट करें। हमारे लोग चीख चीख के थक गए। हमल कलमती गवादर से पानी लेकर आता है और वो यहाँ पर असम्बली में दिखा रहा था कि आप देखें कि इसमें कितनी स्मेल है, कि आम आदमी वहाँ पी नहीं सकता। आपको ये देखना चाहिए। आप हमारी तरफ से उन्होंने कानों में रुइयाँ ठूसी हुई हैं, वो कुछ सुनते नहीं हैं और वो करते हैं जो उनकी अपनी बनाई गई पॉलिसीज़ हैं। आप बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं, बलूचिस्तान से होने वाले इस्तिसाल पे की बात करते हैं, बलूचिस्तान की मादनियात को लूटने की बात करते हैं। आपको बड़ी शिकायतें हैं बलूचिस्तान वालों को वफाक से, मगर BNP
نیشنل پارٹی جمہوری وطن پارٹی، وہ بھی تو اقتدار میں رہی ہیں، انہوں نے کوئی سروس پرووائڈ نہیں کی عوام کو، انہوں نے بھی عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں کیے سوائے لفظی باتوں کے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو دور اقتدار تھا وہ 16 مہینے تھا۔ یہ بحیثیت صحافی اور بحیثیت شہری کے پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز کاغذی کارروائی میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا ایک ڈی ایم سی بھی نکلوانا ہو تو اس میں آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں، تو پھر 16 مہینے میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں، کون سے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، تو وہ 16 منتھس میں 5 سال جو گورنمنٹ میں رہ کر کچھ نہیں کر سکے، کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکے۔ آپ بتائیں کہ 16 مہینے میں بی این پی کیا کر لیتی؟ پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ نے نیا پاکستان بنا لیا ہے۔ آپ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق دیکھ رہی ہیں؟ نئے پاکستان میں میں برمش کو دیکھتی ہوں، نئے پاکستان میں ملک ناز کو دیکھتی ہوں، نئے پاکستان میں کلثوم کو دیکھتی ہوں، نئے پاکستان میں حیات جیسے نوجوانوں کو دیکھتی ہوں جو ایک جس کو ماں باپ کے سامنے ماں کا دوپٹہ کھینچ کے باندھ کے اور اس پہ 8 گولیاں ماری جاتی ہیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک بندہ طیش میں آیا ہوا تھا یا وہ جنونی تھا یا وہ پاگل تھا۔ اگر ایک طیش میں تھا، جنونی تھا یا پاگل تھا، جو بھی تھا چلو ٹھیک ہے، تو وہ اکیلا تو نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری ایک اسکواڈ تھا، اس کے ساتھ کچھ 7-8 بندے اور بھی ہوں گے۔ کیا وہ سارے پاگل تھے؟ کیا وہ سارے جنونی تھے؟ نئے پاکستان میں یہ فرق ہے کہ ہر دن ہماری مائیں، ہماری بہنیں روڈوں پہ کھڑی اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، اپنے ماؤں کے لیے رو رہی ہیں، یہ فرق ہے۔ وفاق نے عدلیہ کے ججوں پہ مشتمل مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیٹیاں بنائیں، اور بی این پی نے بھی وقتاً فوقتاً حکومتی ارکان سے بارگیننگ کی اور مذاکرات کیے، تو ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے نتیجے میں کتنے افراد اس وقت تک ریلیز ہوئے ہیں؟ کتنے افراد ابھی تک جو ہے قانون نافذ کرنے والوں کی حراست میں ہیں؟ دیکھیں جو لسٹ ہے وہ جیسے تقریباً 4000 کے قریب لسٹ ہے، اور اس میں سے جو ریلیز کیے گئے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ 1200 ریلیز کیے گئے۔ تو اگر آپ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا آٹے اور نمک کا، تو ابھی 4000 میں سے اگر 1200 ریلیز ہوتے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر 2 بھی ریلیز ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اگر 2 ماؤں کے آنسو بھی ہم خشک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا سکسیس ہے کہ ہم اگر اپنے 4 بندے بھی ریلیز کروا سکتے ہیں تو ہم اس میں ہمیں خوشی محسوس ہوگی کہ ہم اپنی کوشش کر کے دن رات ایک کر کے ہم اپنے 4 لوگوں کو بھی اگر ریلیز کروا سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ناظرین، آپ نے میڈم شمائلہ کی باتیں سنی۔ بلوچستان کا ایشو سیاسی ایشو ہے، اس کو سیاسی انداز سے حل کر کے بلوچستان کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں اور بلوچستان کے شہریوں کو پرانے پاکستان میں ہی رہنے دیا جائے، اور نیا پاکستان بلوچستان کی عوام کو احساس محرومی، احساس کمتری میں دھکیل رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحفیظ جتوئی، کبول نیوز، کوٹیا بلوچستان۔